میں حضرت لقمان حکیم کی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹوں کی 6 نصیحتیں، جو شخص ان 6 نصیحتوں پر عمل کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم کی کچھ باتیں۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان کے نام پر ایک سورت اتری ہے قرآن میں، سورہ لقمان، مکمل سورت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بہت نصیحتیں کی ہے۔ ان کے جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بہت نصیحتیں کی ہے، لیکن اب میرا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے تو میں 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ان نصیحتوں پر جو بھی عمل کرے گا، یہ نصیحتیں اگر تجھے سمجھ میں آ جائے تو سمجھو کہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور جس شخص کو بھی یہ 6 نصیحتیں سمجھ میں آ جائے وہ شخص بھی کامیاب ہے۔ وہ 6 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیا کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں جتنا تیرا قیام ہے، جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، اتنی محنت کرنا، اتنی دنیا کے پیچھے پڑنا۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ یہ تو بتا سکتا ہے کہ میری عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، لیکن یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا کب ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قبروں میں جا کے دیکھا کرو، 1 سال والوں کی بھی قبر ہے، 50 سال والے کی بھی قبر ہے، 80 سال والے کی بھی قبر ہے، لیکن دنیا میں رہنا کتنا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا یہ آخری دن ہو۔ تو کیا فرمایا؟ کتنی دنیا سے محبت ہونی چاہیے؟ جتنا یہاں قیام ہے اتنی محبت کر لو۔ اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بتاؤ اس کو دنیا سے لگاؤ ہوگا؟ تو پہلی بات بتائی کہ بیٹا، دنیا میں اتنا لگنا، اتنی محنت کرنا جتنا یہاں تیرا قیام ہے، جتنی مدت تجھے یہاں رہنا ہے، اتنی دنیا سے محبت کر لینا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ بیٹا، آخرت کی اتنی محنت کرنا جتنا تجھے وہاں ٹھہرنا ہے، جتنا وہاں قیام کا ارادہ ہے، اتنی محنت کرنا۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب کہیں جانا ہو، جتنے دن کا قیام ہو، اس حساب سے ہم تیاریاں کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موسم، وہ موسم، اس حساب سے کپڑے لے لیتے ہیں، اس حساب سے پیسے لے لیتے ہیں اور آگے کے بھی بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 1 سال، 100 سال، 1000 سال، 1 کروڑ سال نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اب تیاری بھی اتنی کرو جتنا وہاں رہنا ہے، اتنی تیاری کرنا۔ اب اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بتاؤ پھر وہ آخرت کی کتنی تیاری کرے گا؟ تو دوسری بات فرمائی کہ بیٹا، جتنا آخرت میں تیرا قیام کا ارادہ ہے اس حساب سے تیاری کر لینا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ بیٹا، اس وقت تک محنت اور کوشش میں لگے رہنا جب تک کہ تجھے جہنم سے چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے کہ میرے پاس اتنا سامان ہو گیا کہ میں اب جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں ہے، یہ بعد والے کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث اور دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خوف میں گزار دیے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو شیطان نے کہا کہ احمد،
تو مجھ سے بچ گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی ایک آدھ سانس باقی ہے، جب میں مر جاؤں گا تب کہنا کہ میں بچ گیا۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا اس وقت تک محنت اور کوشش میں لگے رہنا جب تک تجھے جہنم سے چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹا اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنے تم ان کے محتاج ہو، جتنا تجھے اس سے حاجت ہے، جتنا تجھے اس سے ضرورت ہے، اتنی ہی اللہ کی عبادت کر لینا۔ اب بتاؤ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہم کھانے میں کس کے محتاج ہیں؟ پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ چلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ دیکھنے میں کس کے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ جب یہ سانس رک جائے تب پتہ چلتا ہے کہ سانس کیا ہے اور سانس کی قیمت کیا تھی۔ تو مسلمانوں ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بتاؤ ہمیں ہر بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو چوتھی بات حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ بیٹا تم اتنا گناہ کرنا جتنا تم جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے طاقت رکھتے ہو، جتنا تم جہنم کی آگ میں جل سکتے ہو اتنا گناہ کر لینا۔ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں مسلمانوں، جہنم کی آگ برداشت ہو جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے کسی شخص کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو میٹھی نیند سو جائے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ بیٹا اتنا گناہ کرنا جتنا تم جہنم کی آگ میں جلنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور آخری بات فرمائی کہ بیٹا اگر تم نہ رک سکتے ہو، تم گناہ کرنے پہ آ ہی جاؤ، تمہارا دل چاہ لے کہ ہمیں تو گناہ کرنا ہی ہے، تو پھر ایسی جگہ ڈھونڈ لینا، وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کے گناہ کر لینا۔ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایک چھری لو اور مرغی لو اور ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر میں سب بچے آ گئے ذبح کر کے، لیکن ایک بچہ کافی دیر کے بعد بہت تاخیر کر کے آیا اور اس نے اس جانور کو، اس مرغی کو زندہ لے کر آیا، ذبح نہیں کیا۔ استاد نے کہا کہ تم اتنا بیوقوف ہو کہ ان سارے لوگوں نے ذبح کر کے لے آیا، تجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں کہ تم ذبح کر کے لے آتے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ استاد محترم میں کھیت میں بھی گیا، ہر کونے میں گیا، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو لہذا میں نے زندہ لے کر آ گیا، میں نے ذبح نہیں کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر انسان گناہ کرنے پہ آ جائے اور ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو، میں کہتا ہوں کہ ایک دن کا بچہ آنکھ کھول کر دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ کرتے ہوئے شرما جاتا ہے کہ یہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتاؤ کسی کوئی گناہ کرے گا؟ تو یہ حضرت لقمان حکیم کی 6 نصیحتیں ہیں، جو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا سمجھ لو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔